جماعت اسلامی ہند کی آج ایک ماہانہ کانفرنس ہوئی جو ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں ہوتی ہے، جس میں کئی موضوعات کو جو ہے ٹچ کیا جاتا ہے، ان پر جماعت کے موقف کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج کی جو موضوعات تھے اس میں جو اسمبلی انتخابات کی جو نتائج آئے ہیں اس پر بات ہوئی، فلسطین کے مسئلے پر بات ہوئی، اور جو تعلیم کے میدان میں خاص طور سے جو ہائر سیکنڈری کے میدان میں جو ہے ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کے میدان میں مسلمانوں کا جو شرح داخلہ ہے، جو اس میں زوال آ رہا ہے، جو اس میں انحطاط آ رہا ہے، جو سرکاری رپورٹیں آئی اس حوالے سے بات ہوئی۔ آئیے ہم اس سلسلے میں بات کرتے ہیں جماعت اسلامی کے نائب صدر جناب انجینئر محمد سلیم صاحب۔ انجینئر محمد سلیم صاحب، یہ جو جن موضوعات کو آپ نے لیا، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو 5 ریاستوں کے انتخابی نتائج آئے ہیں، میزورم میں ایک الگ نتیجہ آیا ہے، وہاں پر جو ہے بی جے پی کے ساتھ الائنس تھا رولنگ پارٹی کا، میزو نیشنل فرنٹ کا، اس کو بہت ہی سخت یعنی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ وہ منی پور کے حالات تھے، کرسچن ڈومینیٹڈ اسٹیٹ ہے۔ پھر یہ جو آپ کا جو ہے نارتھ انڈیا، جس کو خامخواہ ہندی بیلٹ کہا جاتا ہے، تو راجستھان میں، مدھیہ پردیش میں اور آپ کے چھتیس گڑھ میں جو نتائج آئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ لوگوں کی کیا تشویشات ہے یا کیا آپ کے وہ تجاویز ہیں؟ جی، تو جماعت اسلامی ہند یہ 5 ریاستوں میں جو اسمبلی کے انتخاب ہوئے ہیں، اس کے نتائج پر غور کیا، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ملک میں پولرائزیشن اور نفرت کی جو سیاست ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور جن سیکولر پارٹیز کو آپس میں مل جل کر پوری محنت کے ساتھ اور انڈیویجول اور پارٹی بینیفٹ سے اوپر اٹھ کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ذرا کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نتائج ہیں یہ اچھی خبر نہیں دے رہے ہیں، اور جو سیکولر فورسز ہیں ان کو اور زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، اور زیادہ یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سیریس ہونے کی ضرورت ہے، اور زیادہ جو ان کے انٹرنل پرسنل جو انٹرسٹ ہیں ان سے اوپر اٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کئی ریاستوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے انٹرنل جو کنفلکٹس ہیں ان کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا ہے، اور ان کی وجہ، اس کنفلکٹ کی وجہ سے فرقہ پرست طاقتیں کامیاب ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک مشورہ ہم ان سیکولر پارٹیز کو دینا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ وہ ہارڈ کور سیکولر ویلیوز پر جمی رہیں، اور کمیونل فاسسٹ فورسز کا جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈا کو اڈاپٹ نہ کریں، اور ایک سافٹ کمیونل ایجنڈا کو اڈاپٹ کر کے وہ ان طاقتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ، جس طرح کرناٹک میں ذرا کلیئرٹی تھی، انہوں نے سافٹ کمیونل ایجنڈا کو اپنانے کے بجائے، سافٹ ہندوتوا کے ایجنڈا کے رو میں بہنے کے بجائے انہوں نے ایک مضبوط اسٹینڈ لیا۔ تو یہ چیز غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان پارٹیز کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان نتائج نے عوام کو بھی سوچنے کے لیے مجبور کیا ہے، اور ان پارٹیوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہم نے تو اپنے نتائج میں یہ بھی کہا ہے کہ جو بی جے پی ہے، جو اس وقت اس ملک کو ایک کمیونل پولیٹکس کی طرف لے جا رہی ہے، ان کو بھی ہم مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ان کے لیے، اس ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے کہ وہ کمیونل پالیٹکس اور مسلمانوں کے بارے میں جو ایک ان کا غلط نظریہ ہے، اور ان کو ہر جگہ سے آئسولیٹ کرنا، ایکسکلوڈ کرنے کا جو ان کا رجحان ہے، وہ اس ملک کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، اور ان کی سیاست کو بھی وہ زیادہ دیر نہیں چلا سکتا ہے، لیکن ملک کا نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں 5 ریاست میں اس پارٹی کی طرف سے شاید یہ پالیسی بن گئی ہو کہ کوئی مسلم کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نہیں اتارا گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اتارتے تو وہ سیکولر ہو جاتے، لیکن یہ کہ اس سے صاف نظر آتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ بات کہہ رہے ہیں، اور عوام کو بھی یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے سامنے اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ کیسے ہم اس ملک کو کنسٹیٹیوشن
پر لانے کی کوشش کریں اور ریئل ایشوز پر الیکشن ہونے چاہیے، ڈیولپمنٹ کے ایشوز پر الیکشن ہونے چاہیے، کمیونل ایجنڈا وہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کمیونل ایجنڈا کی جو بات کر رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں آپ، جو کچھ بھی تبدیلیوں کی بات کر رہے ہیں، لاء کمیشن نے 1999 میں 999 میں اپنی جو ریکمنڈیشن دی تھی جسٹس ریڈی کی قیادت میں، سپریم کورٹ کے جو جسٹس تھے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو فاتح امیدوار رہے گا الیکشن میں، اس کو 50% کے اوپر ایک ووٹ لینا چاہیے، یہ بات کہی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یہ جو کمیونل ایجنڈا، کیونکہ یہاں پہ جوا ٹائپ کا الیکشن ہوتا ہے، بالکل جو ہے آپ جو ہے گھڑ دوڑ کی طرح ہے، فنیشنگ لائن پر کوئی ایک آ جائے، پیچھے اس کے ہے برابر، تو 1000-2000 پر فیصلہ ہو جاتا ہے، 1-2% ووٹ سے جو ہے تو ڈیفرنس ہو جاتا ہے۔ جیسا اب آپ جو مرکز کی حکمراں جماعت ہے، اس نے 36% ووٹ لیے تھے اور اس کے پاس 52% سیٹیں ہیں لوک سبھا کی، ایک مذاق ہے یہ۔ تو یہ اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں یہ جو بار بار جو ہے، کیونکہ لا کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے، تو اس پر کیوں نہیں زور دیا جاتا؟ سب آپ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی مل کر کے بھائی یہ ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں یہ جو پیسے کا جو کھیل چلتا ہے، جوا الیکشن میں پیسے کا بہت اثر کام کرتا ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور یہ جو پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کا جو فارمولا رہا ہے اس پر برابر بات ہوتی رہی ہے، اور الیکشن میں ریفارم لانے کی بات برابر ہوتی رہی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو جب تک سیاسی پارٹیاں سیریسلی نہیں لیں گی اور عوام کا دباؤ نہیں ہوگا، کیونکہ انڈیا ایک بہت ہی ڈائیورس کنٹری ہے، اس میں بہت سارے گروپس پائے جاتے ہیں، تو جو یہ بالکل جو فائدہ اٹھایا جو اس وقت جو سسٹم ہے کسی کینڈیڈیٹ کے منتخب ہونے کا، وہ صحیح معنی میں وہ ریپرزنٹیشن نہیں دیتا ہے، تو یہ ایک خامی ہے، بڑی خامی ہے اس ملک کے الیکشن پروسیس کی، اس کو مجھے لگتا ہے درست ہونے کی ضرورت ہے، اور اس میں عوام کو بھی اور سیاسی پارٹیوں کو بھی آگے آنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ انٹرنل کنفلکٹ کی بات آپ نے بار بار کہی، پولیٹیکل پارٹی، جو بھی پولیٹیکل پارٹیز یہاں پر، ان میں بعض استثناء کے تمام پارٹیوں میں کوئی اندرونی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ جو انٹرنل کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے، انٹرسٹ جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، یہ اسی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ ان جماعتوں کو، جو سیاسی جماعتیں، وہ خود اندرونی طور پر جمہوریت پر عمل نہیں کرتی اور باہر جمہوریت چاہتی ہے، تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ جو انٹرنل کنفلکٹ کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ یہ ایک طرح سے اپورچونسٹک پالیٹکس ہے، اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط سے مضبوط بنانا چاہتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ دوسروں کو کمزور کرنا چاہتا ہے، اور جو جس عہدے پر آ گیا ہے وہ ہمیشہ اس پر رہنا چاہتا ہے، دوسروں کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ تو یہ بڑی کمزوری ہے، لیکن اگر پارٹی میں سسٹم مضبوط ہو اور پارٹی میں پورا سسٹم ڈیموکریٹک ہو تو یہ چیزیں کم سے کم ہوں گی، لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں اور جو سیکولر پارٹیاں ہیں، ان میں یہ کمزوری ابھی بھی پائی جاتی ہے، اور کافی حد تک پائی جاتی ہے۔ اس کو درست کیے بغیر اور ہارڈ کور سیکولر ویلیوز پر آئے بغیر یہ جو طوفان ہے کمیونل اور فاسسٹ پولیٹکس کا، اس کو روکنا مشکل ہوگا۔ تو نہیں، ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جو غریب طبقہ ہے، اس کو سسٹم سے کوئی جو ہے انسیت نہیں ہے، اس کی یگانگت نہیں ہے، وہ ایلینیٹ رہتا ہے۔ ہم کو سرکار سے کیا ملے گا، ہم کو فلاں کینڈیڈیٹ سے کیا ملے گا، وہ صرف وقتی فائدے کو دیکھتا ہے، یعنی کیش فار ووٹ کا جو معاملہ ہے۔ تو اس کو کس طرح سے دور کیا جا سکتا؟ پولیٹیکلی جو ہے، آپ جیسے سماجی تنظیم ہے آپ کی، آپ کا انفلوئنس ہوتا ہے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، مسلمانوں کے بھی غریب طبقات ہے، ارے ہم کو کیا ہے، پیسے مل گئے بس ہو گیا، ہم کو کیا دینے والا؟ تو یہ جو ہے کیفیت جو ہے، یہ بہت یہ سیریس، راجستھان میں بھی بہت کام آیا ہے، مدھیہ پردیش میں آیا ہے، چھتیس گڑھ میں بھی آیا ہے، یہ پورے ملک میں ہے، یہ پورے ملک میں ہے، ہر جگہ موجود ہے، اور اسی لیے عوام کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، عوام کو ویلیوز پر لانے کی ضرورت ہے۔ وہ بھی ایک بڑا کام ہے جو الیکشن کے دوران تو نہیں ہو سکتا ہے، لیکن وہ تو مسلسل کرنے کا کام ہے۔